اب وہ حسین ابن علی جو وجود الہی پہ دلیل ہے، وہ میرے مولا جو وجود الہی پر دلیل ہے، اس حسین ابن علی نے اگر کسی کو راز سونپے ہو تو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ بی بی شریکت الحسین۔ بی بی کے چند القاب پر غور کرنا چاہوں گا، ایک صلوات ہدیہ کریں گے بی بی کی ذات پہ۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے بی بی کے 61 القاب بیان کیے گئے۔ بی بی کے القاب میں ایک حسین ترین لقب ہے نائبۃ الزہرا۔ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیں گے تو آپ کو بھی میری ہمراہی نصیب ہو جائے گی۔ جی نائبۃ الزہرا، سید زہرا کی نائبہ۔ نائب وہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں منوب کی صفتیں نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی تشریح۔ نائبۃ الزہرا۔ اب میں آپ سے اور تھوڑی سی دقت چاہوں گا۔ عزیزو، نبی کی جگہ بیٹھنے والی کو زہرا کہتے ہیں، زہرا کی جگہ بیٹھنے والی کو زینب۔ نائبۃ الزہرا، بی بی زینب کے لقبوں میں ایک لقب نائبۃ الزہرا۔ نائبۃ الزہرا کا تشریحی لقب ہے ثانی زہرا۔ یہ تشریحی لقب ہے، یعنی ہم کبھی کہیں گے جناب زینب کو نائبۃ الزہرا اور کبھی کہیں گے ثانی زہرا۔ ثانی، دوسری۔ البتہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عارف کا ایک پہلو، ان کی فکر کا ایک پہلو تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ نائبہ میں اور ثنی میں فرق ہے۔ نائبہ اور ثانی کے اندر ایک ظریف سا فرق یہ ہے کہ ثانی اول کے بعد کا مرحلہ ہے اور نائبہ اول ہی کا مرحلہ ہے، یعنی ابھی اول ختم ہی نہیں ہوا، ابھی وہی وجود باقی ہے، اس لیے نائبہ کہلائے گا۔ ثانی ایک دوسرا مرحلہ۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب عدیلۃ الخامس۔ بی بی کا لقب تھک تو نہیں رہے؟ عدیلۃ الخامس، 5 ہستیوں کی عدیلہ۔ جی 5 ہستیوں کی عدیلہ۔ اچھا، عدیلہ اور عادلہ میں فرق ہے۔ عادل برابر والے وجود کو کہا جاتا ہے۔ آپ ایک ترازو میں مثال کے طور پہ بادام ڈال دیجئے، ایک ترازو میں 1 کلو کا باٹ رکھ دیجئے، تو یہ جب تک اس 1 کلو کے باٹ کے برابر وہ بادام نہیں ہوں گے آپ کو ڈالنا پڑے گا، اور آپ ڈالتے ڈالتے حتیٰ ممکن ہے کہیں جا کر 1 دانہ ڈالنا پڑے جو اس کے بالکل برابر آ جائے، تو اسے اس کا عادل اور اسے اس کا عادل کہا جاتا ہے۔ پھر اسے معادلہ بھی کہا جاتا ہے، پھر اسے معدل بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے الفاظ ہیں۔ عدیلۃ خامس، جو پنجتن کے برابر ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جو پنجتن کے برابر ہو۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جناب زینب کبریٰ کی عصمت کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہے۔ یہ القاب بتاتے ہیں کہ جناب زینب کی عصمت کی درجے پہ شدید ہے۔ یہ بحث کرنا، علامہ امام قانی نے بحث کی ہے جناب زینب کی عصمت کے اوپر، گفتگو کی ہے، تحریر دی ہے کہ جناب زینب کی عصمت مسلم ہے۔ تو دلائل دیے انہوں نے، میں سے ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ جسے امور امامت تفویض کیے جائیں وہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ عصر عاشور امام حسین نے جناب زینب کو امور امامت تفویض کیے، ادھر امام سجاد غشی کے عالم میں۔ یہ بہت بھی راز کی بات ہے۔ عدیلہ خامس فرماتے ہیں اہل بیت پر 4 راتیں شدید آئی ہیں، مگر کسی ایک رات میں علی تھے اور کسی ایک رات میں علی نہیں تھے اور حسن تھے، اور کسی ایک رات میں حسن تھے اور کسی ایک رات میں حسین تھے اور حسن نہیں تھے، مگر ان 4 مصیبت کی راتوں میں زینب 4 میں تھی۔ یہ اتنا بڑا مضبوط وجود ہے، اصل و حساب ذہن میں رہے میرے سننے والوں کے، اتنا مضبوط وجود ہے۔ وہ 4 مصیبت کی راتیں، ایک شب رحلت مصطفیٰ، سرکار جہاں کی رحلت کی جو رات تھی وہ اہل بیت پہ بڑی شدید رات تھی، کائنات پر شدید رات تھی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری رات جو اہل بیت پہ شدید رات تھی وہ شب دفن زہرا، جناب زہرا کو جو مولا علی قبر کے حوالے کر کے آئے وہ اہل بیت پہ شدید رات تھی۔ اور پھر تیسری شدید رات 21 رمضان، روز شہادت امیر المومنین، اور پھر چوتھی رات شام غریبہ۔ ان 4 راتوں میں جو ایک ذات 4 راتوں میں مصیبت کو دیکھتی رہی وہ جناب زینب۔ یہ عدیلہ خامس کا میں تشریح کر رہا ہوں۔ عدیلہ خامس یعنی جو سارا کام، جو کام پنجتن نے مل کر کیا ہے وہ جناب زینب نے تنہا کیا ہے، جو جناب زینب نے خامس عدیلۃ الخامس، 5 کی عدیلہ، 5 کی عدیلہ۔ آگے بڑھوں، اسی عدیلہ الخامس کی ایک تشریح یہ کی ہے کہ خامس سے مراد 5واں ہے۔ 5 خمسہ کہتے ہیں ہم، خامس یعنی 5۔ تو یہاں خامس سے مراد، خامس سے عالبہ یعنی خامس سے مراد پنجتن نہیں ہے بلکہ حسین مولا ہے، بعض تشریح کرنے والوں نے، اور وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں پہلو بیان ہونے چاہیے۔ عدیلۃ الخامس یعنی امام حسین کی عدیلہ، یعنی ہم وزن حسین، جو وزن اللہ نے حسین ابن علی مولا کو دیا ہے
وہی وزن جناب زینب کو دیا ہے. اس ہی قول کی تشریحی قول، اسی قول کا تشریحی قول ہے، اسی ہی لقب کا تشریحی لقب ہے شریعت الحسین. شریعت الحسین کہیے یا عدیلۃ الخامس کہیے، پانچویں کی عدیلہ یعنی امام حسین پانچویں ہے نا پنجتن میں، اور یا شریعت الحسین کہیے. اور آگے بڑھوں، بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ملیکۃ النساء. جی سیدۃ النساء، ملیکۃ النساء، جی ملیکۃ العرب، ملیکۃ النساء. یہ بی بی کے القاب میں عورتوں کی ملیکہ، خواتین کی ملیکہ. مالکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ملیکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. مالکہ اس مالک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو ماضی میں مالکہ نہیں تھی مگر آج ہو گئی تو مالکہ ہے، لیکن ملیکہ اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے ملیکہ ہے. بڑی عنایت. ایک سوال تھا